المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے اور یہ احسان عظیم ہم پر قیامت تک جاری رہے گا کہ اس نے ہمیں وہ شعور، وہ عقل، وہ تدبر، وہ تفہم، وہ تفکر عطا فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں معرفت زہرا اور ذکر زہرا کے لیے منتخب کیا ہے اور اس ذکر کے ذریعے سے ہمیں وہ میزان عطا فرمائی ہے کہ ہم قیامت تک سچوں کو سچا کہتے ہیں اور جھوٹوں کو جھوٹا کہتے ہیں. یہ میزان ہے ذات زہرا اور یہ میزان اور یہ پیمانہ خود اللہ نے قائم کیا ہے کہ زہرا سچائی کا میزان ہے، زہرا صداقت کی پہچان ہے، زہرا صدیقہ عالمین ہے، زہرا صدیقہ کبریٰ ہے. اور خود عالم اسلام جنہیں صدیقہ کہتا ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کے بعد زہرا سے زیادہ سچی خاتون دیکھی نہیں ہے. خود جب ام المومنین کا ارشاد ہے تو میں یقیناً بات یہ ہے کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور مثال ہی کے ذریعے سے آپ بات تک پہنچ جائیں گے. یہ بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات عدالت کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں معیار قرار پاتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں ریفرنس قرار پاتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں حوالہ قرار پاتے ہیں. تو پہلی گواہی تو ام المومنین کی آ گئی کہ زہرا سے زیادہ سچی خاتون کوئی ہے نہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر باپ بیٹھے ہوں گے اور پس پردہ بیٹی بیٹھی ہوگی، یہاں پر بدر بیٹھے ہیں، پس پردہ جو مائیں بہنیں ہیں ان میں ان کی بیٹیاں دختر بھی بیٹھی ہوں گی. تو مجھے صرف سوال کی حد تک یہ جملہ عرض کرنا ہے کہ بیٹی کا باپ سے عقیدہ مختلف ہوتا ہے یا باپ کا بیٹی سے عقیدہ مختلف ہوتا ہے؟ جو فرمائیے آپ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ قرآن، کل میں کسی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے میزان قرار دے دیا، قرآن نے پہچان قرار دے دیا، قرآن نے کرائیٹیریا دے دیا ہے کہ سچوں کا کرائیٹیریا کیا ہے. پورے عالم اسلام کو قرآن نے کرائیٹیریا سچوں کا بتا دیا کہ مدینہ سچوں سے بھرا ہوا تھا. مدینے میں سارے سچے تھے، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا. جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مدینے میں سب کے سب سچے تھے، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا. اس لیے کہ سب کے سب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے. تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں ہے. تو ہر یار غار سچ بول رہا تھا، ہر دوست سچ بول رہا تھا، سارے اہل مدینہ سچ بول رہے تھے، سارے اہل یثرب سچ بول رہے تھے، سب کے ساتھ سچ بول رہے تھے. ان میں کوئی اگر بچہ تھا تو وہ بھی سچ بول رہا تھا، ان میں اگر کوئی بوڑھا تھا وہ بھی سچ بول رہا تھا، ان میں اگر کوئی جوان تھا وہ بھی سچ بول رہا تھا، ان میں اگر کوئی خواتین تھی تو وہ بھی سچ بول رہی تھی. یعنی مردوں سے لے کے خواتین تک
مدینے میں سب سچے تھے، سب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، تو پھر یہ مباہلے میں 5 ہی کیوں گئے؟ سلامت رہے. تو یہ مباہلے میں 5 ہی کیوں گئے؟ تو بات یہ ہے کہ صرف سچ بولنا ہی کافی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی کرنا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. بات یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنا ہے. تو اس لیے ان 5 کو لے گئے کہ صرف سچوں کو نہیں لے جانا تھا، بلکہ ایسے سچوں کو لے جانا تھا جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. کتنے سلامت رہے آپ، جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو اس لیے پیمانہ ہے ذات سیدہ. بہت مختصر بات ہے، آج کافی تاخیر سے بیٹھا اس لیے کہ 2 مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ متصل رہیے گا. تو اس لیے سچا، اور سچا بھی ایسا کہ جو از ازل سچا ہو، جو از آمد سچا ہو، جو از ولادت سچا ہو، جو از ظہور سچا ہو، جو از صدور سچا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اور جو ہے تو یہ سچ کا پیمانہ قیامت تک جا رہا ہے. اور یہ سچ زبان پر آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. توجہ، گفتگو شروع ہو گئی ہے. یہ سچ زبان پر آ جانا معمولی بات نہیں ہے. انسان سچ بھی بولتا ہے اور کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور سچ بھی بولتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے. دیر سے آپ میرے ساتھ آئے، اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے. ناپ تول میں کمی کریں گے جھوٹ بول کر، ذخیرہ اندوزی کریں گے جھوٹ بول کر، سازشیں کریں گے جھوٹ بول کر، کرپشن کریں گے جھوٹ بول کر، اور پھر اس جھوٹ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سچ بھی بولیں گے، لا الہ الا اللہ. ادھر ہے، سلامت رہے آپ. معلوم ہے اس کو کہ یہ بھی کریں گے، یہ سچ بھی بولیں گے، یہ جھوٹ بھی بولیں گے. یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے، جملہ دے دو، یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور پیسے کو بت مانیں گے. پیغام لے جائیے میرے عزیزو. یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور درہم و دینار کو خدا مانیں گے. یہ میرے مصلی پر، اپنے مصلی پر میری نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، سبحان اللہ پڑھتے ہوئے، الحمدللہ پڑھتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ دکان میں کرپشن کیسے کرنا ہے، ملک کو لوٹنا کیسے ہے. بڑے بڑے لوگ دوران نماز پوری جنگ کی منصوبہ بندی کرتے تھے، پوری جنگ کی پلاننگ کر لیا کرتے تھے. معلوم تھا اسے کہ یہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، سچ بھی بولیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے. تو دیکھیے ایک بات کہہ دی اللہ نے کہ لا یقولوا قول الزور، بے تکی بات نہ کرو، خالی خولی بات نہ کرو. قول الزور یہ کہہ دیا. اس کا ترجمہ لوگوں نے کہا کہ جعلی بات، ہلکی بات، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ کرو. لیکن اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولو. تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے یہ تو نہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اس نے کہا کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جہاں جہاں سچے جائیں وہاں ساتھ چلتے چلے جاؤ. تو اب یہ سچ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتباع الہی کی سب سے بڑی پہچان ہے. اور جہاں اطاعت الہی کا حق ادا ہو جائے، توجہ میری جانب، بہت تیزی سے مجھے آج مسئلہ طے کرنا ہے. جہاں اطاعت الہی کا حق ادا ہو جائے تو وہاں کچھ اللہ عطا کرتا، وہاں اللہ خاموش نہیں رہتا، وہاں دست قدرت عطا کرنے پر مائل ہو جاتی ہے. اور اس لیے اس نے کہا، دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم مطیع الہی ہیں. کوئی بڑا مولوی ہو، کوئی بڑا ملا ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم و عالم ہو، کائنات آدم و عالم میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اطاعت الہی کر رہے ہیں. ہم مسلسل اللہ کے مطیع ہیں، ہم مسلسل اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم حج کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم زکات دے رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم جہاد کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم نہی عن المنکر کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں. ہم
حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں، ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں اللہ کی اطاعت میں. ہم چلتے ہیں تو مسجد کی طرف ہمارے قدم جاتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے. ہم سو جاتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت ہے. ہم کسی کو عطا کرتے ہیں، کسی کو انفاق کرتے ہیں، یہ انفاق کرنا بھی اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اب لیجئے اللہ کہتا کیا ہے. اللہ کہتا کیا ہے. میں مخاطب آپ سے نہیں ہوں، میں مخاطب ہوں ملا پرستوں سے. میں مخاطب ہوں ملا فکر سے، اور وہی ملا فکر کہ جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. عالموں کی بات نہیں ہو رہی. علماء کا مرتبہ الگ ہے، علماء الگ ہے، ملا الگ ہے. ملا الگ ہے، علماء الگ ہے، ملا الگ ہے. ملا آپ کو محراب میں بھی مل سکتا ہے، منبر میں بھی مل سکتا ہے، ہر جگہ مل سکتا. تو اب ملا فکر کیا ہے یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ملا پرستوں سے آپ کے حوالے سے جملے ان تک پہنچا رہا ہوں کہ سب کہتے ہیں کہ ہم اطاعت الہی کر رہے ہیں، ہم اطاعت الہی کر رہے ہیں، ہم اطاعت الہی کر رہے ہیں، ہم فرما بردار ہیں خدا کے، ہم مطیع ہیں خدا کے. تو اگر یہ دعویٰ ہے کہ سب کے سب اطاعت خدا کر رہے ہیں، اور بڑی اکڑ ہے، بڑا غرور ہے عبادات خدا پر، اور غرور نمازی اور غرور روزہ دار اور غرور. اب سنا مغروروں کا انجام کیا ہوتا. جس نے اپنی نمازوں پر غرور کیا، جس نے اپنی عبادتوں پر غرور کیا، اس کے لیے اللہ سورہ تغابن میں کہہ رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جس نے بھی میری عبادت پر غرور کیا میں اس کی نمازوں کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دوں گا. اس کی عبادتوں کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دوں گا. تو عبادت الہی انکساری سکھاتی ہے. نمازی کو منکسر المزاج ہونا چاہیے. آواز نہیں آ رہی کیا؟ ایسا نہیں. نمازی کو انکسار ہونا چاہیے، منکسر ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے، ایک سو انکساری والا ہونا چاہیے. اس لیے تو تجھے 2 سجدے کروا رہا ہے اللہ، اور وہ بھی مٹی میں، کہ اسی مٹی سے نکلا ہے، اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا. اور پھر غرور، پھر تکبر. تو عبادت الہی میں تکبر حرام ہے. بولو ہاں یا نہیں. قرآن کی آیت پڑھیے. آیت سے بڑھ کر ملا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. آیتوں سے بڑھ کر کوئی ملا مولوی نہیں ہے، آیتیں بڑی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ، گفتگو آپ کے حوالے ہو رہی ہے. تو اطاعت کچھ عطا کرتی ہے. اور سنیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کلیدی جملہ، پالیسی لے جائیے آپ. اور مجھے پڑھنا کچھ اور تھا لیکن ممبر پہ آتے آتے میرے ذہن میں کچھ افکار آ گئے، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. توجہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، اور اپنی گفتگو سے متصل ہونے والا ہوں، اور آپ سے دعا لوں گا جیسے ہی متصل ہوں گا. لیکن تمہیدی طور پر کچھ پیغام لیتے جائیے، کچھ میسج ہمارے پاس بھی تو ہے، کچھ موعظہ حسنہ ہم بھی تو جانتے ہیں، کچھ موعظہ حسنہ ہم بھی تو جانتے ہیں. آپ کے حوالے جملے. اطاعت اپنے اندر بذات خود بہت بڑا انعام رکھتی ہے، اور اللہ نے مطیع کا اور اطاعت گزار کی سب سے بڑی پہچان بتائی. اور اب اس پہچان کے بعد میزان یہی رکھنا یہاں سے لے کے وہاں تک، جو بھی تمہیں ملا نظر آئے اپنی عبادتوں پر اطاعتوں پر غرور کرتا ہوا، تو میزان یہی ہے جو میں حوالے کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں. دونوں مکتب نے لکھا ہے، ادھر سے ابو ہریرہ اور ادھر سے ابو بشیر. ایسے سنیں گے تو تقریر طویل ہو جائے گی، میں بتا رہا ہوں. ادھر سے ابو ہریرہ اور ادھر سے ابو بشیر، ادھر سے ابو ہریرہ ادھر سے ابو بشیر. دونوں مکتب میں متفق علیہ روایت اور متفق علیہ حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ میزان ہے اطاعت کی. اگر کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا مطیع ہوں، میں بہت بڑا اطاعت گزار ہوں، میں بہت بڑا فرما بردار ہوں، تو میزان ہے، اس میزان پر پرکھو. سنو. اور حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر. سب بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی. عبدی اطیعنی، اے میرے بندے
میری اطاعت کا حق ادا کر، میری اطاعت کا حق ادا کر، حتیٰ یہاں تک کہ اب اطاعت دیتی کیا ہے، اطاعت سے ملتا کیا ہے، اطاعت کے جعلی دعوے نہ کرو، کسی دروازے پہ سر جھکانے کی عادت ڈالو، کسی چوکھٹ پر پیشانی ٹیکنے کی عادت ڈالو، اس کو کہتے ہیں منکسر المزاجی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب بھی اچھے حتی اجعلک مثلی، جب میرے جملے نہیں ہیں روایت کے جملے ہیں، تاکہ پڑھو اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے اور ادھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ پہنچ گئی بات آپ تک؟ بہت حوالے لوگ درکار ہیں، لوگوں کو حوالے 1400 برس سے ہم سے حوالے مانگے جا رہے ہیں، تو ہم بھی تو 1400 برس سے کہہ رہے ہیں اپنے شجروں کا تو حوالہ دو، اپنے شجروں کا تو حوالہ دو۔ 1400 برس سے ہمارے پاس بھی کچھ سوالات ہیں۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات میں اور اس اسلامی عالمی معاشرے میں بہت لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اطاعت الہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اللہ نے اطاعت الہی کا معیار دیا، اور معیار کیا ہے؟ آپ کی اکیلی حتی اجعلک مثلی، تیار ہے سننے کے لیے؟ میں نے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ آپ کو یقین کرنے میں دشواری نہ ہو، اور اگر حوالے نہ بھی دیتا تو آپ یقین کرتے، کہ اس لیے سارے صاحبان یقین بیٹھے ہوئے۔ اب دی اکیلی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کا حق ادا کر، اور جب تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے گا تو میں انعام یہ دوں گا کہ تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے، میں نے حوالہ دیا ہے میرے عزیزو، یہ حدیث قدسی ہے اور متفق علیہ ہے، مستند ہے، مؤثق ہے، اور سارے حوالے میں آپ کے حوالے کر چکا۔ اب کی اکیلی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اور اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ شک میں پڑ گئے، یہ حدیث پر شک نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر شک ہے۔ اس نے کہا دیکھیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ جیسا کون ہوگا، اللہ جیسا کون ہوگا؟ تو اللہ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں آیت ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یعنی چہلوں کے اشرے میں بیان کر چکا، وہ دوبارہ اپنے حوالے کے لیے بات دوہرا رہا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا، صرف وہاں سے مشتاق لے رہا ہوں، معصوم کا جملہ، اور اتنا آسان جملہ کہ آپ بچپن سے سن رہے ہیں، چونکہ آپ خاموش ہوئے تو ضروری ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں۔ حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ قادر بھی تو ہے، وہ قادر بھی تو ہے، وہ قادر مطلق بھی تو ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ تو اب معصوم سے پوچھا گیا، اور خدا کی قسم یہ عجیب اور عجائب سوالات ذہین لوگوں نے سوائے معصوم کے کسی سے پوچھے ہی نہیں۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اپنا کون ہے اور ایرا غیرہ کون ہے، ہر ایرے غیرے سے، توحید کے ایرے غیرے سے کسی نے توحید کا سوال نہیں کیا، اہل توحید سے کیا، اہل توحید سے کیا۔ تو پوچھا معصوم سے کہ مولا یہ بتائیے اللہ قادر ہے؟ کہا قادر ہے۔ کیا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اپنے جیسا اللہ بنا لے؟ جو لوگ ہاتھ بلند کر رہے ہیں ان کے نزدیک جملہ یقیناً محفوظ ہے، میں تو صرف اپنی بات کی دلیل کے لیے، کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے جیسا دوسرا اللہ بنا لے؟ اب اگر معصوم کہے کہ نہیں بنا سکتا تو اس کی قدرت پہ حرف آ جائے گا، اور اگر کہہ دے کہ بنائے گا تو پھر دو اللہ ہو جائیں گے۔ تو جواب بھی تو معصوم ہی کے پاس ہے۔ معصوم نے درمیانی راہ نکالی کہ توحید بھی محفوظ رہے اور شرک بھی نہ ہونے پائے۔ ایک بات کہا، ہاں وہ قادر ہے، وہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے بالکل اپنے جیسا، لیکن فرق یہ ہوگا جو بنے گا وہ مخلوق ہوگی، خالق ہی رہے گا۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں اس نے اپنے جیسا بنایا، فرق یہ ہے کہ وہ خالق رہا، علی مخلوق۔
عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، تو میری اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا. اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، دوسرا اللہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. اللہ کہتے معصوم ہے کہ اگر اپنے تمام صفات کسی کو دے دے گا تو جسے دے گا وہ مخلوق ہی رہے گا، خالق بہرطور اللہ رہے گا. تو جتنے صفات اللہ کے پاس ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں. کسی نے اللہ کو وہ صفات نہیں دیے، وہ اس کے ذاتی ہیں. اور علی اور آل علی کے پاس جو صفات ہیں وہ اس کے دیے ہوئے ہیں. تو پریشانی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے. آپ جملہ لے جائیں گے حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. اپنے جیسا بنا لوں تو اب اللہ نے اس کی تشریح کی، اللہ نے اس کی تفسیر کی. حدیث قدسی ہے، تفسیر کیا کی کہ تجھے اپنے جیسا بناؤں گا تو تجھے اپنی سب سے بڑی صفت دے دوں گا. اور وہ صفت کیا ہے؟ اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون. میں کہتا ہوں کن تو ہر شے ہو جاتی ہے. اور جب تو میری اطاعت کا حق ادا کرے گا تو تو بھی کہے گا کن اور ہوتا چلا جائے. سلامت رہے میرے نوجوان دوستوں کو، خدا سلامت رکھے. مولا آپ کی جوانیوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، آپ کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ فرمائے، آپ کو 1400 برس کے چوروں سے بھی محفوظ فرمائے اور آج کے چوروں سے بھی محفوظ فرمائے. جیسے آپ نے جملہ سنا ہے اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون. اطاعت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنے اطاعت گزار کو کن کا مالک بنا دیتا. تو آپ اوپن آفر ہے اللہ کی، اور آج بھی آفر کھلی ہوئی ہے. یہ آفر بند نہیں ہوئی، آج بھی آفر کھلی ہوئی ہے. میری اطاعت کا حق تو ادا کرو تو میں تمہیں مالک کن بناؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور خدا پانچوں وقت دعا میں کہتے ہیں کہ انک لا تخلف المیعاد، کہ پروردگار تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو آج بھی اوپن آفر ہے. اللہ کہہ رہا ہے آؤ میری اطاعت کی منزل پر آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تو میں مالک کن بنا دوں گا. تو اگر کوئی عقل عمل کر کہے کہ تم گناہگار ہمارے منہ کیا لگتے ہو، تم گناہگار ہمارے کیا منہ لگتے ہو، ہر وقت میں بس ماتم ہی ماتم لگا رہتا ہے. بڑے بڑے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ کب سے مجلس ہی سن رہے ہو، عمل کب کرو گے؟ تو یہ مجلس عمل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ مجلس عمل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس وقت آپ عمل میں مصروف ہیں، بتائیے ہیں کہ نہیں؟ عمل میں مصروف. گھر سے نکل کے یہاں آ رہے ہیں نا، ایک عمل انجام دے رہے ہیں. آپ کے قدم گھر سے نکلے اور حسین کی بارگاہ میں آ گئے، اور حسین اللہ کا پڑوسی ہے. پڑوس میں ہے گھر اللہ کا. حسین کا گھر اللہ کے گھر کے پڑوس میں ہے، پڑوس میں ہے، دونوں پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے. وہ الگ بات ہے کہ حسین محافظ ہے، اللہ کے گھر کا محافظ ہے حسین، توحید کا محافظ ہے حسین. بڑی کرو فکر، بڑی کرو. حسین نے قربانی دی ہے توحید بچانے کے لیے، توحید بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے. تو حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون. میں کہتا ہوں کون تو ہو جاتا ہوں، اور میں تجھے مالک کن بناؤں گا. تو کہے گا کن اور ہو جائے گا. اب اگر کوئی اکڑ کر تمہیں لان تان کرے اور تمہیں شرمندہ کرے، یہ تو صرف مجلس کرتے ہیں، تو صرف بس بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ مجلس میں آ گئے تو کہتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے، جنت اتنی سستی ہے. تو آپ کہیے گا ہمارے لیے تو سستی نہیں ہے. آپ کے لیے سستی ہے، آپ مطیع ہیں، آپ اللہ کے اطاعت گزار ہیں. تو آپ کن کہہ کے ہمارا کام کرا دیجیے. مولوی سے پوچھیے آپ کہ آپ کن کے مالک ہیں یا نہیں. تو اگر کوئی کن کہہ کے کوئی کام نہیں کرا سکتا تو اس کا مطلب ہے اطاعت الہی کا حق ادا نہیں ہو رہا. تو ان سے کہیے ذرا اور آگے بڑھو، ذرا اور عمل میں آگے بڑھو. ہم کو تو آپ نے کہیں کسی کام کا رکھا ہی نہیں، تو آپ تو کام کے ہیں. اللہ کے جو رحمان کے فضل آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہیں کہیں جگہ جگہ رحمان کے فضل دکھائی دے رہے. اور اس قسم کے بہت سے لوگ، تو ان سے امت کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا تم مالک کن ہو، کیا
تم کیوں کہہ کے کوئی کام کرا سکتے ہو؟ تمہیں تو حکومتوں سے پرمٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تمہیں تو کیا کہوں، چلیے پھر کہہ دیتا ہوں حکومتوں سے. تو ریاست کہہ دوں گا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا. تمہیں تو حکومتوں سے پرمٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تم خود کہو آسمان سے ڈالر برسے گا، تمہیں ڈالر کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تم سونے کے سکے آسمان سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ خدا کی قسم، جب تم کے مالک ہو جاؤ گے تو یہ سونا تمہاری نگاہ میں مٹی ہو جائے گا. اس لیے کہ کن کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا. جب کن کا مالک ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کو دین چلاتے دیتا ہے. کدھر ہے سلامت رہے. جب کن کا مالک ہوتا ہے تو دنیا کو دین چلا کے دے دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے دنیا سے تعلق. لیکن کن کا مالک رہتا ہے تو آج 1400 برس سے کہہ رہے ہیں وہ گھر تلاش کرو کہ جنہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا. چپ ہو گیا. آؤ وہ نفوس تلاش کرو، وہ ذات تلاش کرو، وہ شخصیات تلاش کرو، وہ تقدیسی الہی انوار تلاش کرو کہ جنہوں نے کائنات میں اطاعت خدا کا حق ادا کیا اور اللہ نے انہیں کن کا مالک بنایا. تو آؤ، میں اب بات نہیں کرنا محمد کی، میں بات نہیں کرنا علی کی، میں بات نہیں کرنا فاطمہ کی، میں بات نہیں کرنا حسن کی، میں بات نہیں کرنا حسین کی. یہ تو ازلی مالک کن ہیں. جن کے ہاتھ نیچے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں تو ان کو ابھی عرش پہ رکھے ہوئے ہوں. میں بات محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کی نہیں کر رہا ہوں. یہ تو ازلی مالک کن ہیں. ان کے گھر کی کنیز ایک بار کہا اے دیوار سونے کی ہو جا. سلامت رہے. گھر کی کنیز ہے، نام ہی رکھ دیا چاندی، نام ہی رکھ دیا فضہ، اور رکھا بھی کنہوں نے؟ جو کن کے مالک ہے. جب کہہ دیا فضہ تو ہو گئی فضہ. فضہ فضہ ہو گئی اور آج تک فضہ ہے. یہ سب بشمول میرے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، بیچ میں دیوار ہے ادھر خواتین بیٹھی ہیں، یہ بشمول میرے جتنے مرد ہیں یہ سب خواہش کرتے ہیں کہ ہم قمر صفت بن جائیں. اور پس پردہ خواتین بیٹھی ہیں یہ خواہش کرتی ہیں کہ ہم فضہ صفت بن جائیں. کیوں فضہ صفت بن جائیں؟ اس لیے کہ فضہ کنیز زہرا ہو. بھائی جملہ تو یہی تھا، کنیز. جب کنیز کن کی مالکہ ہے، ہائے ہائے، جب کنیز کن کی مالکہ ہے تو میں صحرا کو کن کی مالکہ نہیں کن کی خالقہ کہوں گا. جو فرمایا علی نے سب سے بڑا مسئلہ حل کیا، اور یہ مسئلہ اور اس مسئلے کا حل اپنے ذہنوں میں رکھے. جیسے ہی علی آئے اور پیچھے سے گفتگو ہو رہی ہے یہودی کی، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ کس غریب گھر کی کنیز بنی ہوئی ہو کہ جو فاقہ زدہ ہے، جو پیون لگے کپڑے پہنتے ہیں، جن کی جوتیوں میں ٹاکے لگے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی دیوار کچی ہے، جن کے گھر کی چھت کچی ہے تو فاقے کرتے ہیں، ان کی کنیز کیوں؟ ہمارے گھر کی کنیزی میں آ جاؤ تو ہم تمہیں سونے اور چاندی سے لاد دیں گے، ہم تمہیں سونے سے لاد دیں گے. اس کا مطلب ہے روک رہا ہوں تمہیں، اجازت ہے تھوڑی. اب دیکھیے کہ تاریخ نے علی کے خد و خال کے بارے میں بہت جھوٹ بولا، اور جھوٹوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. یہ میں نے کہا نا کہ ذکر سیدہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے. ٹھیک ہے. لکھا کہ بھائی علی زرد چہرہ، بال اڑے ہوئے، پیٹ باہر نکلا ہوا، پنڈلیاں کمزور، یہ علی کا حلیہ لکھا ہوا، یہ علی کا چہرے خد و خال لکھے ہوئے. اچھا اگر یہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر یہی ہے علی کے خد و خال، میں قسمی آپ سے جتنے لوگ ہیں یہاں اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا سب کی بیٹیوں کو اچھے کف عنایت فرمائے. جو ہماری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں انہیں بہترین کف عنایت فرمائے، ان کا ہمسر عنایت فرمائے اور سب کو برکتیں عطا فرمائے. جب آپ رشتہ تلاش کرتے، کوئی باپ بیٹھا ہے وہ رشتہ تلاش کرتا تو بیٹی کو کیا ہر اہل غیرے کو دے دے گا؟ باپ دیکھتا ہے کہ داماد صاحب صفت ہو، میرا داماد وہ ہو جو صاحب صفت ہو، اور پھر خوش شکل ہو، تن و مند ہو، تندرست و توانا ہو، ذہنی طور پر بھی بیمار نہ ہو اور جسمانی طور پر بھی بیمار نہ ہو. اس کے لیے انسان چاہتا ہے کہ یہ میرا داماد بن جائے. لیکن خواہش آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو خوش شکل ہو، خوش لباس ہو، خوش اتوار ہو، خوش کردار ہو، خوش سیرت ہو اور خوش عقیدہ ہو، خوش روح ہو. یہ سب صفات دیکھتے ہو نا. اچھا علی نکلے اپنے گھر سے نکلے، گلی پار کی، ایک منافق سے سامنا ہو گیا. منافق سے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا. منافق سامنے آیا، کہا علی سلام. علی نے جواب سلام دیا. کہا یار آپ سے ایک بات کرنا ہے. کہا کیا بات کرنا ہے؟ کہا غریبوں میں شادی ہو گئی، کوئی جہیز نہیں ملا، آپ کو کوئی جہیز نہیں ملا، مصطفیٰ نے کوئی جہیز نہیں دیا، اور اگر میری بیٹی سے شادی کر دیتے تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا. اب سمجھ میں آیا؟ اگر علی اس شکل کے ہوتے جو تم نے بیان کیا، تو کوئی خواہش نہ کرتا کہ علی میرا داماد بن جائے. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہ خواہش بتا رہی ہے کہ علی سے زیادہ عرب میں کوئی حسین نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی سخی نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی عالم نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی حلیم نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی حسین آنکھوں والا نہیں بعد محمد، علی سے زیادہ کوئی حسین زلفوں والا نہیں بعد محمد. اتنا حسین علی. یعنی اس کے بعد کا مطلب ہے کہ علی کا علم بھی، اس کے علم کے بھی سب مقیم تھے، علی کے حسن کے بھی سب مقیم تھے، سب اقرار کر رہے تھے. تبھی تو خواہش ہوئی میری بیٹی سے شادی کرتے تو میں مدینے کی گلیوں کو جہیز سے بھر دیتا. اب یہ علی ہے، ایسے تھوڑے جانے دیں گے. جلال آیا چہرہ جلال آ گیا، چہرہ علی پر جلال آیا. ایک بات جلال کے عالم نے کہا، مجھے تانا دیتا، میرے رسول کو تانا دیتا ہے جہیز زہرا کا. دیکھ آسمان کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ، یہ ہے علی مالک کون. دیکھ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ. جیسے ہی اس یہودی نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، علی نے اشارہ کیا، آسمانوں کے دروازے کھولے، ہزار فرشتے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں مہار، مہار کے پیچھے اونٹ، سرخ آنکھوں والے جنت کے اونٹ، ہر اونٹ پر زر و جواہر لدے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں. ایک بار علی نے کہا دیکھ یہ ہے فاطمہ کا جہیز. آدھا جہاز فاطمہ الزہرا، یہ ہے فاطمہ زہرا کا جہیز. لرزا کب کب آیا، گرا، بے ہوش ہو گیا. اتنا ظرف تو لاؤ کہ فضائل برداشت کر سکو، جہاں تک بات پہنچ جائے.
ظرف تو لاؤ کہ فضائل برداشت کر سکو. جو ذرا سی پی کے بہک گیا نا اسے میکنے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام ہے. فاطمہ الزہرا, یہ ہے فاطمہ زہرا کا جہیز. بے ہوش ہو گیا علی, لاہور پردے میں واپس آ گیا. لاہور پردے میں واپس آ گیا. گھر میں داخل ہوئے, ابھی دروازے سے داخل ہوئے, زہرا حجرے میں تھی, باہر نکلی مسکرائیں. زہرا کا مسکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. زہرا کا مسکرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. روک دیا میں نے جملہ. روایت میں لکھا ہے اہل جنت جب جنتیں تقسیم ہو جائیں گی سب جنتوں میں چلے جائیں گے. یہ معصوم نے روایت محفوظ, سب جنتوں میں چلے جائیں گے اپنے اپنے محلوں میں. اور میں نے بتایا کہ جنت کا ایک ایک محل اس کا حدود اربع کیا ہے. میں پچھلی تقریروں میں بتا چکا کہ جنت کے محلوں کا حدود اربع کیا ہے, کہ ہزاروں نوری میل کا فاصلہ طے کرو پھر بھی ایک شیعہ کا محل ختم نہیں ہوگا. اتنی طویل جنت, اتنی طویل جنت, اتنی طویل جنت کہ اس کا کوئی حد اور کوئی حساب, کوئی جغرافیہ کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ایسی جنت, اور سب جنتوں میں اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوں. تو ایک بار پوری جنت کے ماحول میں روشنی چھائی, روشنی چھائی. سب آواز دیں گے پروردگار تو نے سورہ دہر میں کہا تھا کہ جنت میں سورج نہیں چمکے گا, تو یہ سورج کی چمک کہاں سے آ رہی ہے؟ لا شمسم ولا زمہریرا, وہاں سورج کی روشنی نہیں ہوگی, وہاں سورج حرارت نہیں دے گا. یہ سورج کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ خود کہے گا کہ علی اور فاطمہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں, دونوں کسی بات پر مسکرائے ہیں. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ خدا کی موت تو معرفت میں اضافہ کرنا. دونوں کسی بات پر مسکرائے, تو مسکرائے ہیں تو روشنی پھیلی ہے, وہ روشنی جو جنت کے نور پر غالب آ گئی. تو اب جیسے ہی علی داخل خانہ ہوئے, زہرا حجرے سے نکلی, مسکرائی, مسکرائی, اور مسکرا کر ایک بار کہا یا علی جو ہوا ہے آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ کیا مدد سے سن رہے ہیں, کیا معرفت سے سن رہے ہیں؟ یہی حق ہے. جو ہوا ہے آپ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمنا ہے کہ تم ہمارے داماد بن جاتے, یعنی کوئی اعلیٰ ترین صاحب صفت ہوتا ہے تب تمنا کی جاتی ہے کہ تم ہمارے داماد بن جاتے. یہودی نے کہا کہاں کی کنیز بنی ہوئی ہو. بیٹھے ہیں, میں نے تو مثال کے لیے کہا. یہودی نے کہا کہاں کی کنیز بنی ہوئی ہو, نہ سونا نہ چاندی نہ درہم نہ دینار, فاقے ہیں بے بدلے کے کپڑے, میرے گھر کی کنیز بن جاتی. اس کا مطلب ہے کہ فضہ کے صفات بھی سب کو معلوم تھے. بہت کم لوگوں نے میرا ساتھ دیا میرے عزیزو, جیسے میں توقع کر رہا تھا. فضہ کے صفات بھی معلوم تھے. تو ایک بار جلال آ گیا کنیز فاطمہ کو, جلال آ گیا کنیز فاطمہ کو. آگے سن, کیا مجھے تانے دیتا ہے کہ درہم و دینار, سونا سونا سونا, میں اس گھر کی کنیز ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں وہ ہوں, فرق ہے جملوں میں. کہ میں اس گھر کی کنیز ہوں کہ اگر میں کہوں اس دیوار کو, سنی کی روایت ہے نا, میں کہوں اس دیوار کو تو دیوار سونے کی ہو جائے. دیوار سونے کی ہونا شروع ہوئی, علی آئے, علی نے کہا فضہ حکم واپس لے لو. اب تو کہا ہے آئندہ نہ کہنا, ہر کسی کے سامنے فضائل نہیں دکھائے. اب سمجھ میں آیا کہ علی ہر جگہ اپنا اختیار استعمال کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ سب کو دکھانا ہی نہیں, سب کو بتانا ہی نہیں. اس لیے نہیں بتانا کہ امتحان کی منزل پر لانا, امتحان کی منزل پر. دیکھیے میرے ذہن میں ابھی جملہ آیا, وقت ہے آپ کے پاس, اور وہ جملہ دلیل بنا, دلیل, اور وہ دلیل دی حضرت ابو الفضل العباس نے.
حضرت ابو الفضل عباس نے دلیل دی اور وہ خطبہ آپ کا سنا ہوا کہ جو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے میرے مولانا ابو الفضل نے دیا، سب نے سنا، اور یقیناً کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جس نے وہ خطبہ سنا نہ ہو، کہ جو جناب عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے 8 ذی الحجہ جب حسین نے حج کو عمرے سے بدلا ہے اور امام حسین جا رہے ہیں، اس وقت حضرت عباس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دیا۔ وہ پورا خطبہ میں آپ کو سناؤں گا نہیں، لیکن ایک فضیلت بیان کی، اور وہ فضیلت میں کیا بیان کی کہ واللہ اگر نہ ہوتی حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی عظیم حکمتیں حائل نہ ہوتی، ہو گیا واللہ حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کی عظیم حکمتیں حائل نہ ہوتی، واختبارہ البریہ، اب اس کا ترجمہ ابھی نہیں کروں گا، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اب یہ جملہ بیچ کا میں نے روکا ہے کہ واختبارہ البریہ، اس کا ترجمہ اب کروں گا، لیکن پہلے اگلے جملے کا ترجمہ سنیں کہ اگر اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف جاتا، کعبہ الٹا ہوا حسین کی طرف آتا، یاد آ گیا خود کو؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کعبے کو توڑ کے آنا چاہیے تھا، اور ہر چیز حسین کو پہچانتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قبلہ الگ ہے اور کعبے کا قبلہ الگ ہے۔ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف جاتے، کعبہ ہوتے ہوئے حسین کی طرف آ جاتا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت عباس نے اس کی وجہ بیان کی، واختبارہ البریہ، اگر مخلوق کا امتحان مقصود نہ ہوتا، یہ جو کعبہ الٹے ہوئے یہاں تک نہ آیا، یہ صرف اس لیے آیا کہ تمام لوگوں کا امتحان تھا کہ کیا معجزے کے بغیر بھی حسین کو مانتے ہو یا نہیں؟ سلامت رہے، معجزہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا پھر بھی نہ مانا، معجزہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا ہے؟ نہیں پہنچا جملہ آپ کا، معجزہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ علی نے مسئلہ حل کر دیا، کہا میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، جو دعائے صبا ہے وہاں سے جملہ آپ کے حوالے کرنا، علی نے کہا یا من دل علی ذاتہ ذاتہ، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، دعائے صبا صبح کو پڑھا کریں، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی مسحور کن دعا ہے، سرشار ہو جائیں گے آپ، جو علی کی دعائے صبا ہے۔ ایسے ایسے جملے ہیں کہ عربی پڑھ کے انسان کے حواس باختہ ہو جاتا ہے، کہاں سے جملے آ رہے ہیں، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں، تو آواز دی کہ علی نے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، علی نے کیا کہا؟ پروردگار تیرے ہونے کی کوئی دلیل نہ بھی ہو پھر بھی میں تجھے مانوں گا۔ جس نے جملہ سمجھا اس کو میرا سلام ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے معجزات بعض اوقات صادر نہیں ہوئے تاکہ مخلوق کا امتحان ہو جائے، مخلوق کا امتحان ہو جائے۔ تو اب کہا کہ اس گھر کی کنیز ہو، اگر دیوار کا حکم کرو دیوار سونے کی ہو جائے، اور دیوار سونے کی ہونا شروع ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں مالک کن ہونا، مالک کن ہونا۔ تو اب مالک کن ہو گئی، کس لیے مالک کن ہو گئی؟ روکتا ہوں جملہ، میں نے پرسوں کسی تقریر میں عرض کیا، مجھے یاد آ رہا ہے عباس قوم کی تقریر میں نے عرض کیا کہ 10 درجے ہیں ایمان کے، 10 درجے ہیں ایمان کے، اور آیت اللہ عادل العلوی نے، مجھے اگر صحیح سے ان کے جملے یاد آ گئے تو میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ معرفت کے لیے انہوں نے جملہ کہ معرفت اساس الحیات، جو معرفت ہے نا وہ حیات کی اساس، حیات کی بنیاد ہے۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ نہیں تو جیسے عام طریقہ چل رہا ہے 2-4 قصے سناؤ، مسائل پڑھو اور ختم، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ تک کچھ حوالے پہنچانا چاہتا ہوں، میری کم علمی میں جو بھی ہے آپ کے حوالے کرتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
کہ معرفت جو ہے وہ اساس الحیات ہے. معرفت حیات کی بنیاد ہے، یعنی زندگی کی علامت ہے. وَلَوْلَا مَعْرِفَةَ لَهُ. آئے اب سنیے گا، میں نے پورا جملہ ابھی نہیں پڑھا اور آخری ٹکڑا نا بہت آسان ہے اور اسی سے آپ سمجھ لیں گے کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. وَلَوْلَا مَعْرِفَةَ لَهُ. اور جس کے پاس معرفت نہیں ہے، ایک عالم وقت کا جملہ ہے، جس کے پاس معرفت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کل کافر. وہ کافر کی طرح، وہ کافر کی طرح. اور کہا کہ اسی معرفت کے لیے کہا کہ معرفت جو ہے زندگی ہے. یہ کہہ دیا نا معرفت زندگی ہے، اور جس کے پاس معرفت نہیں ہے وہ کافر ہے. وَكَانَ يَمْشِي. وہ ایسا ہے جس کے پاس معرفت نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ زندوں کے درمیان چل رہا ہے. جس کے پاس معرفت نہیں ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مردہ زندوں کے درمیان چل رہا ہے. اور اب کہا کہ یہ معرفت جو ہے، لفظ انہوں نے استعمال کیا یتم الایمان. معرفت ایمان کی آخری منزل ہے. اسی معرفت سے ایمان کے درجے طے ہوتے ہیں. وَيَزْدَادُ بِزِيَادَتِهَا. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنے ایمان کے درجوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. بس یہی تک لانا تھا اور بات ختم ہو گئی. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنے ایمان کے درجوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سلمان ہے 10ویں درجے پر. معرفت اور ایمان کا آخری درجہ، توجہ، معرفت اور ایمان کا آخری درجہ. سلمان معرفت اور ایمان کے آخری درجے پر، یعنی 10ویں درجے پر. سلمان کون ہے؟ صحابی رسول ہے. سلمان صحابی رسول ہے یا نہیں؟ تو صحابی رسول سب مدینے میں رہ رہے تھے. نماز جیسے سب پڑھ رہے تھے سلمان بھی پڑھ رہے تھے. روزہ جیسے سب رکھ رہے تھے سلمان بھی رکھ رہے تھے. زکات جیسے سب دے رہے تھے سلمان بھی دے رہے تھے. خمس جیسے سب دے رہے تھے سلمان بھی دے رہے تھے. جہاد جیسے سب کر رہے تھے سلمان بھی کر رہے تھے. زکات جیسے سب دے رہے تھے سلمان بھی دے رہے تھے. کر رہے تھے نہیں؟ سجدے جیسے سب کر رہے تھے اور پیغمبر کے پیچھے کر رہے تھے. تو سب پیغمبر کے پیچھے سجدے کر رہے تھے تو سلمان بھی پیغمبر کے پیچھے سجدے کر رہے تھے. روزے سلمان بھی رکھ رہے تھے. آج سلمان نے بھی کیا. زکات سلمان نے بھی دی. جہاد سلمان نے بھی کیا اور 1,25,000 صحابہ نے بھی کیا. تو اگر نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد ہی ایمان کے درجوں میں اضافے کا سبب ہوتا تو 1,25,000 صحابی 10ویں درجے پر کیوں نہیں ہیں؟ ختم ہو گئی بات. یہ صرف سلمان ہی 10ویں درجے پر کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ 1,25,000 جو کام کر رہے تھے کوئی ایسا کام تھا جو سلمان الگ کر رہا تھا اور یہ الگ کر رہے تھے. تو سلمان سے پوچھا گیا وہ کون سا کام تھا؟ کہا میں معرفت رکھتا ہوں اس لیے معرفت کا میں نے عمل انجام دیا. در زہرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا رہا ہوں. در زہرا پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا رہا ہوں. سلمان معرفت زہرا رکھنے والے. اس لیے کہہ دیا ختم ہو رہی ہے بات، لیکن جملہ سنتے جا. مجھے پتا ہے آپ زیادہ دیر فضائل علی سننے کی تاب نہیں ہے کہ نہیں؟ تو 2-4 منٹ مجھے دے دو. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں گدے سے نکال دوں. تو جو نکل گیا اس کو نکلنے دے. میری طرف دیکھتے رہیے گا. تو اس لیے سلمان ہے 10ویں درجے پر. اور دیکھیے میں صرف آپ سے قریب ہونے کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا کہ پروڈکشن آف سلمان ابھی بند نہیں ہوئی. کوئی بھی سلمان بن سکتا. شرط کیا ہے؟ معرفت میں اضافہ. اور معرفت بھی سیدہ کی، معرفت بھی زہرا کی. توجہ فرما لی آپ نے؟ معرفت بھی زہرا کی. تو اب سب سے سچے انسان سے رسول اللہ نے کہا یا ابا ذر، یا ابا ذر. سلمان کے لیے ابو ذر سے کہہ رہے ہیں یا ابا ذر. سلمان جو ہے نا وہ باب اللہ ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں سلمان باب اللہ ہے. ان سلمان کان باب اللہ. سلمان
اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ اس کا مطلب ہے اوپن آفر ہے، اللہ تک کوئی بھی پہنچ جائے جو سلمان تک پہنچ سکتا۔ یہ سلمان ہے، سلمان تک پہنچ جاؤ، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ بڑی آسان بات ہو گئی، بڑی آسان بات ہو گئی، بڑی آسان بات ہو گئی۔ سلمان کاش کے جملہ آپ تک پہنچ جائے جو میں پہنچانا جا رہا ہوں کہ سلمان باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور مدائن میں جناب سلمان کے روضے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، سلمان باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ ٹھیک ہے، یہ سلمان اگر کھڑے ہیں تو پہنچ جائیے، اللہ تک پہنچ جائے۔ یہ بڑا آسان جملہ ہو گیا، بڑی آسان بات ہو گئی۔ لیکن ایک بار یہ تو کہہ دیا کہ سلمان اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے، ایک بار جب سیدہ کی بات آئی، کہا کہ سیدہ تک پہنچنے کے دروازے کا نام ہے فضہ۔ فضہ باب فاطمہ، پوری کتاب ایران سے چھپی ہے، فارسی زبان میں کتاب ہے، فضہ باب فاطمہ، میرے پاس موجود ہے۔ پوری جناب فضہ کی سوال حیات اس میں انہوں نے لکھی ہے کہ کہاں سے آئیں، کس ملک سے تعلق رکھتی تھی، کس بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے کتنے تھے، ان کے شوہر 2 شادیاں انہوں نے کی، ان سے بیٹے، اور اس کے بعد پوری فضہ کی سوال حیات، بڑی مکمل تحقیقی کتاب ہے۔ وہاں سے جملہ کہ فضہ جو ہے باب فاطمہ ہے، فضہ باب فاطمہ ہے، تو فضہ تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے لیے بھی معرفت چاہیے۔ اس لیے کہ سلمان سدرۃ المنتہا پر رکے ہوئے ہیں، فضہ قاب قوسین تک آئی ہوئی ہے۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس تھا نہیں۔ جی کہہ رہے ہیں آپ سلامت رہیں، یہ جملہ آپ کے حوالے کرنا تھا۔ کیسے آپ نے سنا؟ سلمان سدرۃ المنتہا پر رکے ہوئے، فضہ قاب قوسین پر، اور ہر کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جو بات زہرا تک پہنچانی ہوتی ہے پہلے سلمان فضہ کو ریوڑی پر بلاتے، فضہ سے بات کہی جاتی ہے، فضہ صاحب قدس تک پہنچاتے، صاحب قدس تک پہنچاتے۔ بیت المقدس کی بات تو ہو رہی ہے، صاحب مقدس کو تو پہچانو، صاحب قدس کو تو پہچانو، صاحب قدس تک۔ یہ ہے فضہ، ایک ایک لمحہ زہرا کا نگاہ فضہ میں۔ جب ہم 1400 برس بعد بیوی کی معرفت کی یہ باتیں کر رہے ہیں تو فضہ نے تو مجسم قرآن دیکھا ہے، زیارت کی ہے روح زہرا کی، زیارت کی ہے چہرہ زہرا کی، دیکھا ہے یہ بیوی کس حمایل اور شمائل کی، وہی رفتار جو رسول کی رفتار ہے، وہی گفتار جو رسول کی گفتار ہے۔ کہ خود ام المومنین نے کہا کہ میں نے حمایل و شمائل میں زہرا سے زیادہ رسول سے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ تو کیا جب زہرا دربار میں آ رہی تھی تو کسی کو یاد نہ آیا کہ یہ زہرا نہیں، یہ رسول آ رہے ہیں، یہ زہرا نہیں، یہ رسول آ رہے ہیں۔ وہی حمایل، وہی شمائل، وہی لہجہ۔ اس لیے اللہ نے زہرا کو لہجہ رسول عنایت فرمایا، اس لیے زہرا کو اللہ نے گفتار رسول عنایت فرمائی، شاید اسی موقع کے لیے کہ جب زہرا دربار میں خطبہ دے تو لوگوں کو رسول یاد آ جائے، لوگوں کو رسول یاد آ جائے۔ سنت رسول تھی نا کہ جب زہرا مسجد میں آتی تھی پورے لباس میں، مکنا بھی پہنے ہوئے، چادر بھی پہنے ہوئے، مکنا پورا سر سے لے کر نیچے تک عبایا، پھر مکنا، پھر چہرے پر نقاب، پھر چادر، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں موزے۔ اس عالم میں زہرا آتی تھی، اور جب آئیں تو سب دیکھتے تھے کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس لیے رسول نے یہ عمل کیا، کھڑے ہو گئے اور اپنی عبا بچھا کے کہتے تھے زہرا تم اس عبا پر بیٹھو۔ سنت رسول تو یہی تھی نا کہ جب زہرا مسجد میں آ جائیں تو سب کھڑے ہو جائیں، سب زہرا کا احترام کریں۔ ہائے وعدے رسول، کیسا زمانہ بدل گیا کہ رسول کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، دربار بیٹھا ہوا ہے۔
अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। आज तो मुझे फज़ाइल कम ही पढ़ना चाहिए कि आज शहादत की शब है। आज हमारी दादी दुनिया से जाने वाली है। आज सादात की जद्दे माजिदा की आखिरी रात है। आज रसूल की चहीती बेटी की आखिरी शब है। मेरे अजीजों, आप गिरिया कर रहे हैं, यकीन माने हुसैन खुश हो रहे हैं। हुसैन आपसे शाद हैं कि मेरी माँ पर रोने वाले ऐसे रो रहे हैं, मेरी माँ पर गिरिया करने वाले ऐसे गिरिया कर रहे हैं। पूरा दरबार बैठा हुआ है, ज़हरा खड़ी हुई हैं। किसी ने न कहा कि ज़हरा ये मिंबर तो आपके बाबा का है, चलो मिंबर पर न सही कोई मसनद ही लगा दी जाती। कि ज़हरा बैठ जाती और ज़हरा ने तवील तरीन खुतबा दिया। ज़हरा ने तवील तरीन खुतबा दिया और जहां से मैंने बात शुरू की कि खुद कह गई कहने वाली कि ज़हरा से ज्यादा सच्ची मैंने किसी को नहीं पाया। जुमला कह दिया मैंने कि आलम इस्लाम ने उस वक्त ये जुमला सुना कि कहने वालों ने कहा कि ज़हरा से ज्यादा बाद रसूल कोई सच्चा नहीं था। क़यामत तो ये है मेरे अजीजों, उस बीबी, वो बीबी कि जिसके लिए कहा गया उससे ज्यादा सच्ची कोई खातून नहीं है, उसने एक बार लरसते हुए लहजे में कहा कि खुदा की कसम में झूठ नहीं बोलती। अल्लाह झूठ नहीं बोलती। आज ज़हरा कुछ पर क्या वक्त आ गया, बीबी आप पर क्या वक्त आ गया कि आपको बताना पड़ रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलती। शहजादी आपसे बड़ी सिद्दीक़ा जो कोई नहीं है, आप सिद्दीक़ा कुबरा है, लेकिन बावर कराना पड़ा। खड़ी रही दरबार में, तवील तरीन खुतबा दिया, हमदे खुदा से शुरू किया, रसूल की नात पढ़ी और फिर अली के फज़ाइल पढ़े और फिर अपनी बात का आगाज किया। पूरा खुतबा ज़हरा ने तमाम कर दिया, पूरा मुकदमा लड़के ज़हरा वापस आ गई। ठीक है, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जुमला सुन लेना कि ज़हरा कैसे वापस आई। बहुत अरसे बाद एक शख्स काबतुल्लाह को ज़ियारत को गया। उसने देखा है एक बीबी है जो काबे के जवार में है, काबे के पर्दे को पकड़कर फसी अरबी जबान में, आयतों की जबान में अल्लाह से मुनाजात कर रही है। उस शख्स ने पूछा ये खातून कौन है? मैंने ऐसा लहजा कभी नहीं सुना, जो कुरान के लहजे में मुनाजात कर रही है, कुरान की आयतों में मुनाजात कर रही है। लोगों ने कहा पहचाना नहीं, ये फातिमा की कनीज फिजा है, ये कनीज फातिमा फिजा है। वो अदब से खड़े हो गया फिजा के इंतजार में। फिजा काबे में मुनाजात के बाद पलटी अपने बच्चों के जिलों में। ये शख्स आगे बढ़ा, अदब से गर्दन झुका के खड़ा हुआ, फिजा को सलाम किया, जवाब सलाम पाया। कहा बीबी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। का क्या सवाल है? देखो मैंने कहा ना कि आंसुओं का इंतजार ना किया करो, कम से कम जबान तो हमारे इख्तियार में ना, हाय ज़हरा तो कह सकते हैं, हाय की आवाज तो बुलंद हो सकती है। का बीबी फिजा आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। का क्या सवाल है? का सवाल ये है कि जब रसूल की बेटी ने दरबार में खुतबा दे लिया तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उसके बाद रसूल की बेटी गई कहाँ? ज़हरा ने खुतबा दिया तो उसके बाद कहाँ गई? एक बार फिजा ने हाथ उठाए, मुंह पर तमाचे मारे, सर पीट कर कहा अरे क्या बताऊं मेरी शहजादी कहाँ गई? अरे जब मेरी शहजादी दरबार में खुतबा देने आ रही थी तो अपने कदमों से चलती हुई आई, जब खुतबा दे चुकी तो बाल लरज रहे थे, अपने कदमों से न चला गया। एक तरफ से मैंने सहारा दिया, एक तरफ से अम्मा ऐमन ने सहारा दिया। बीबी ज़हरा ने कहा मुझे मेरे बाबा की कब्र पर ले चला। मातम करो मातम, मुझे मेरे बाबा की कब्र पर ले चलो। कहीं जैसे ही रसूल अल्लाह की कब्र पर निगाह पड़ी, ज़हरा लरस कर बाबा की कब्र पर गिर गई। और एक बार रुखसारा कब्र पर लगकर कहा सुब्बत अलैया मसाइबा। मातम मातम मातम, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह।
کہا مرثیہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، عظیم مرثیہ پڑھا زہرا نے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد بیٹی پر وہ مصیبتیں پڑی جو روز روشن پر پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتی۔ کیا ابھی بھی ماتم نہ کریں ہم زہرا پر؟ کیا ہمیں رسول کی ایک لوتی بیٹی پر رونے سے منع کرتے ہو؟ ارے وہ بیٹی جس نے باپ پر رونے کا حق ادا کیا ہے، جس نے باپ پر رونے کا حق ادا کیا، جو مسلسل بابا بابا کہتی رہی، جو مسلسل اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، اس نے مسلسل اپنے بابا پر مرثیہ پڑھا، رسول اللہ پر مرثیہ پڑھا۔ اور یہ مرثیہ جب پڑھتی تھی تو زینب دیکھتی تھی، زینب سنتی تھی، زینب سنتی تھی۔ سنیں گے جملہ؟ ہائے ضرور کہہ دیجیے گا۔ جس وقت زہرا دربار میں خطبہ دے رہی تھی، 5 برس کی زینب ماں کی ابا پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ماتا 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 5 برس کی زینب اپنی اماں کی ابا پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ زینب نقاب میں ملبوس، 5 برس کی زینب ساتھ اماں کو خطبہ پڑھتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہی ہے، خطبہ پڑھتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ تو کیا زینب نے یہ نہ دیکھا ہوگا کہ اماں سے چلا نہیں جا رہا، اماں سے چلا نہیں جا رہا؟ ایک خطبہ دیا زہرا نے، کسی نے کہا 8 گھنٹے کھڑی رہی، پہلے تو انتظار کروایا نا زہرا کو، ماتم کر لیتے اس جملے میں، پہلے تو زہرا کو انتظار کروایا کہ ہم امور مملکت میں مصروف ہیں، رسول کی بیٹی سے کہو انتظار کرے۔ کتنی دیر زہرا کھڑی رہی، کتنی دیر زہرا کھڑی رہی، امت کے لوگوں کے امور ختم ہونے کے انتظار میں کھڑی رہی۔ اور اس کے بعد خطبہ دیا ہے، زہرا سے اپنے قدموں پر چلا نہ گیا، کنیزوں نے سہارا دیا، کنیزوں نے سہارا دیا۔ ختم ہو رہی ہے بات، آپ نے ماتم کا حق ادا کیا ہے۔ زہرا نے ایک خطبہ دیا، زہرا لرز کر گر گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی زہرا ذرا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آئیے۔ زینب ہر مقام پر دربار میں خطبے دے رہی، زینب ہر مقام پر خطبے دے رہی۔ اور بی بی آپ کے سر پر تو چادر تھی نا، ارے زینب بے ردا، زینب کے سر پر چادر نہیں۔ اور بی بی آپ کے بابا کو جو قبر مل گئی تھی نا، آپ کے بابا کو جو قبر مل گئی تھی نا، اے بی بی ذرا کربلا میں دیکھیے، زینب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سامنے بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے اور لاشے پر سر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، زینب اس عالم سے گزری ہے، زینب اس عالم سے گزری ہے۔ تو بتائیں آپ کو زہرا کا جواب کیا آئے گا؟ زہرا کی مصیبتیں کم نہیں ہیں، سب سے بڑی مصیبتیں زہرا پر پڑی۔ بتائیں زہرا کو کیا جواب آئے گا؟ جواب زہرا یہی دیں گی کہ اس وقت یہ جملے کہنا، اس وقت یہ جملے کہنا کہ حسین کا سر کٹ رہا ہو اور میں وہاں موجود نہ ہوں، اس وقت یہ جملے کہنا کہ جب زینب کی چادر چھن رہی ہو اور میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو 28 رجب کو قبر چھوڑ دی تھی، اور جہاں جہاں میرا لاڈلا گیا ہے میں پہلے سے موجود۔ کیا تھک گئے ہو زہرا پر گریا کرتے کرتے؟ آج تو تمہیدن شہادت پڑھ رہا ہوں نا، شب شہادت ہے، کل مکمل شہادت سننا، لیکن آج کی حد تک مجھے اجازت دو کہ 2 جملے آپ کے حوالے کر دوں کہ کہاں کہاں زہرا ساتھ رہی ہو۔ سنیں گے جملہ؟ راوی کہتا ہے ہلال ابن نافع بجلی، شب عاشور آئی، آج کی شب بھی شب عاشور سے کم نہیں۔ زہرا اپنا دروازہ جلوا کے جا رہی ہے اس دنیا سے، زہرا جا رہی ہے، آخری شب ہے زہرا کی۔ راوی ہلال ابن نافع بجلی کہتا ہے شب عاشور نصف شب آئی، میرا مولا اپنے خیمے سے باہر نکلا، میں دبے قدموں مولا کے پیچھے پیچھے چلا حفاظت کی غرض سے۔ آواز میرے قدموں کی میرے مولا نے سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، میں کون ہے؟ ہلال تم ہو؟ جی مولا، آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ ہلال مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں،
لیکن آ ہی گئے ہو تو آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں۔ ہلال کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ چلا، ایک مقام پر میرا مولا رکا اور رک کر کہا ہلال ابن نافع بجلی اس مقام کو پہچانو، یہاں پر عباس کا دایاں شانہ کٹے گا۔ آگے بڑھے کہا اس مقام پر عباس کا بایاں شانہ کٹے گا۔ آگے بڑھے کہا یہاں قاسم کی لاش پامال ہو جائے گی۔ آگے بڑھے جگر پکڑ کر بیٹھ گئے، اب مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں علی اکبر کے جگر سے پرچی کا پھل پار ہو جائے گا۔ آگے بڑھے ایک مقام پر بیٹھ گئے، خاک کو اٹھاتے تھے اپنے سر پر رکھ کر کہتے تھے ہلال بتائیے کون سا مقام ہے؟ کہا مولا آپ بتائیے۔ کہا یہاں علی اصغر میرے گود میں ہوگا، تیرے سرسوں کا پار ہو جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ ہلال کہتے میں آنکھ پر ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اب جو میں نے آنکھ کھولی مجھے میرا مولا نظر نہیں آیا، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا میرا مولا ایک نشیر میں اترا ہوا ہے اور میری طرف دیکھنا ماتم رکھے ہوئے، کہا میرا مولا ایک نشیر میں اترا ہوا ہے اور ایسے یوں لیٹا ہوا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوتا ہے، اور حسین آواز دے رہے تھے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ ہلال کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا، کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی اے میرے لال میں تو محرم سے یہاں موجود ہوں اور تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھگڑا نہیں ماتم کرتے جاؤ، تیرے مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی۔ زہرا پر مصیبتیں ختم نہیں ہوئی، آج بھی زہرا پر بلائیں نازل ہو رہی۔ جہاں کوئی سادات کا قتل ہوتا ہے زہرا روتی ہے، زہرا روتی ہے۔ آئیے اے صاحب العصر، آئیے اے امام زمانہ، اپنی دادی پر کیے گئے ظلموں کا بدلہ لیجیے۔ مولا ہم آپ کے ساتھ شریک حال ہیں، یہ دیکھیے مولا یہ سارے عزادار کیسے گریہ کر رہے ہیں، یہ سب اسی جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جب زہرا کا مقدمہ پیش ہوگا تو یہ سب ساتھ میں گواہ کی طور پر پیش ہوگا۔ کیا ابھی بھی ماتم نہ کرو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں استغاثہ کروں اور وقت کا امام آ نہ جائے؟ تو تصور کرو نا زہرا کا آخری بیٹا موجود ہو جائے، آؤ اسی کو اپنی آواز گریہ سناتے جاؤ، اسی کو آواز گریہ سناتے جاؤ۔ ہم تو پڑھ کر سناتے ہیں نا کہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ تمہیں پتا ہے میرا امام صاحب العصر والزمان ہے، اس کے سامنے زمانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے تو پڑھا نا کہ زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا، ارے زہرا کا آخری بیٹا تو ابھی بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے دروازہ چل رہا ہے اور میری دادی دروازے سے لگی ہوئی کھڑی ہوئی ہے۔ عزیز مجھے معاف کر دینا، لیکن میں کیا کروں کہ دو جملے مسائل کے آگے حوالے کروں۔ زہرا کی آخری شب، 4 چھوٹے چھوٹے بچے، حسن مصطفیٰ، حسین، ثانی زہرا اور زینب ثانی، 4 چھوٹے چھوٹے بچے۔ 5 برس کی ہے زینب، 4 برس کی ہے ام کلثوم۔ کیا تصور نہیں کرو گے کہ 4 برس کی بچی اور 5 برس کی بچی کس قدر قامت کی ہوتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے، تصور کر لینا، تھوڑا سا تصور کر لینا، تصور کر لینا۔ اکثر ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آتے رہتے ہیں کہ شوہر ہے اپنی بیوی پر تشدد کر رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہے، ہٹاتے ہیں بابا ایسا نہ کرے، بابا ایسا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ کیونکہ میں نے مثال دی، یہاں تو علی جیسا معرفت زہرا رکھنے والا شوہر ہے، لیکن میں تو تمہیں وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں نا کہ زہرا پر دروازہ گر رہا ہے اور پھر زہرا کے ساتھ وہی ہوا جو کربلا سے کوفے سے شام تک سکینہ کے رخسار کے ساتھ ہوا۔ یہ 4 بچے دیکھ رہے تھے کہ اماں پر ستم ہو رہا ہے،
کبھی بیچ میں آ جاتے تھے، کبھی اماں کا ہاتھ پکڑتے تھے، کبھی ظالموں کو دور ہٹاتے تھے. چھوڑ دو ہماری اماں کو. ارے ہماری اماں کو نہ مارو. کیا سنایا؟ ارے زخموں پر ظلم نہ کرو. لپٹ گئی زینبوں میں کوئی جھوم ماں سے. اور عالم یہ ہے کہ زہرا پر چلا ہوا دروازہ گرا ہوا ہے. کوئی بھی جملہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے گا. علماء نے لکھا ہے یہ زہرا پر چلا ہوا دروازہ گرا ہوا ہے. تو جب یہ نہیں لکھا ہے کہ دروازہ جل کر بجھ چکا تھا، دروازہ جل کر بجھ چکا تھا، یہ نہیں لکھا ہے. آگ لگی ہوئی تھی دروازے میں، وہی جلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا ہوا تھا. کیا اس سے آگے بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا ادب ملحوظ خاطر ہے؟ بس تم خود سمجھ لو نا کہ کیا اس آگ کا اثر وجود زہرا پر نہ آیا ہوگا؟ ارے جیسے سکینہ کا دامن شام غریبہ میں چڑھا، دادی کا دامن شام مدینہ میں چڑھا. حضرکم اللہ، حضرکم اللہ. میرے عزیزوں، ختم ہو گئی گفتگو. بس آخری جملے ہیں اور آپ نے گریہ کیا، مجھے سما ہو گیا. کل تفصیلی مسائل، اور مجھے اجازت دینا کہ کل تفصیلی مسائل پڑھوں. زہرا نے وصیتیں کی. ابو الحسن، یہ میری وصیت ہے. ساری وصیتیں علی کو یاد کرا دی. اور ایک بار علی سے کہا حسن و حسین کو مسجد میں بھیج دیجیے. حسن و حسین کو مسجد میں بھیج دیجیے. کہا زہرا ایسی بات آپ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا کہ ابو الحسن رات کو بابا خواب میں آئے تھے اور کہا تھا زہرا تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں، تم کل مجھ سے ملحق ہونے والی ہو. ابو الحسن میری یہ آخری رات ہے، صبح ہو جائے گی اور میں اس دنیا سے چلی جاؤں گا. صبح ہو گئی، دن گزرا. علی سے کہا بچوں کو مسجد میں بھیج دیجیے. بچوں کو مسجد میں بھیج دیا. علی بھی داخل مسجد ہو گئے. گھٹ گھٹ کر علی رو رہے تھے، سسک سسک کر علی رو رہے تھے. علی کو بھی تو معلوم ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے. علی بھی تو جانتے ہیں. زینب کو بلائے. 5 برس کی بچی سے وصیتیں کی. وہ بھی کل پڑھوں گا کہ زینب سے کیا وصیتیں کی. بچی سراسیمہ ماں کا آخری دیدار کر رہی ہے. ایک بار کنیز کو بلایا. کہا کہ دونوں بچیوں کو لے کے شہر میں چلی جاؤ. یہ دونوں بچیوں کو اپنے حوالے رکھو. اسما بنت امیس ہیں، جناب فضہ ہیں، اور 2-3 کنیزیں اور ہیں. ام ایمن ہے. کہیں میری بچیوں کو اپنے پاس رکھو. حسن اور حسین کو مسجد میں بھیج دیا. ام ایمن سے کہا میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں. زہرا نے سفید لباس پہنا. سفید لباس پہننے کے بعد زہرا بستر پر دراز ہو گئی. بستر پر دراز ہو گئی اور کہا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا اس دنیا میں ہے، اور جب آواز آنا رک جائے تو سمجھ لینا بابا مجھے لے گئے. آخری جملے تقریر میں تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے، ہائے ضرور کہہ دینا، اور اس کے بعد ماتم کرنا ہائے زہرا ہائے فاطمہ کر کے. ایک بار زہرا حجرے میں لیٹ گئی. حجرے کا دروازہ بند ہو گیا. اچانک گھر کا دروازہ کھلا. دونوں بچے اس عالم میں داخل ہوئے کہ سر پر امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی، غریبان چاک تھے. آگے بڑھے، اماں کے حجرے کی طرف جانے لگے. ام ایمن نے ایک بار دونوں بچوں کو روکا. کہا بچوں کہاں جا رہے ہو؟ اماں آرام کر رہی ہے. کہا اماں آرام نہیں کر رہی. کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی ہم نانا کی قبر پر تھے، نانا کی قبر پر ہاتھ رکھ کر آواز دے رہے تھے نانا اماں بیمار ہے، اماں کو شفا دے دے، اماں زخمی ہے. ایک بار قبر شکافتہ ہوئی، نانا برآمد ہوئے، سر پر امامہ نہیں تھا. ہم سے کہا